الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کی تعمیر اور اس کی صفائی اور اس کا کیا مقام ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسجد کی ضروریات کتنی اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کے نزدیک. اس پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کی، صفائی کی، ستھرائی کی، ضروریات کی خیال وہ لوگ کرتے ہیں. اب آگے پہچان بتائے: من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، اور وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے بھی ہیں. ایک آدمی ادھر متوجہ ہے، سارا ادھر ادھر ہی، کہ مائک تو ایک ہی آدمی ٹھیک کرے گا نا، اس لیے سارے ادھر ہی متوجہ نہ ہو جائے. تو بیٹا قرآن کریم کی آیت کیا پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ مسجد تعمیر کرنا، مسجدوں کی حفاظت کرنا، مسجدوں کی صفائی ستھرائی، مسجدوں کی ضروریات کی خیال کرنا وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لے کے آئے، اور کیا کرے؟ نماز کی پابندی کرے، زکات ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور آگے فرمایا کہ یہی لوگ کیا ہے؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت اس کے نزدیک ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کو آپ جو ہے اس کو اپنے نزدیک اہمیت دیتے ہیں، یا آپ کے نزدیک اس کا کوئی ویلو ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اب دیکھ لیجیے کہ نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ ہم راستے میں چلتے ہیں، اور راستے میں چلتے چلتے ہمارے پاؤں کے پاس کوئی پتھر آ گیا، یا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، یا کوئی شیشہ پڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑا ہوا رہتا ہے، لیکن ہم اس کو ہٹاتے اس وجہ سے نہیں کہ کون جائے گا، جھکے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، پھر دوسری جگہ جا کے رکھے گا. ہم اس کو کیا، ہمارے اس کی اہمیت نہیں، حالانکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ صدقہ کا ثواب رکھتی ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو اٹھا کر کے، اس تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر کے ہم دوسری جگہ اس وجہ سے نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس جو تکلیف دے والی چیز ہے اس کو جو ہے اٹھانے کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. اب اس کے برخلاف اس کے اپوزٹ دیکھیے کہ اگر ہم چھت میں جو دوسری منزل میں دوسرے تالے پر بیٹھے ہوئے اور وہیں سے ہم کو جو ہے راستے پہ
10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا دکھا تو ہم نیچے اتر جائیں گے اور اس 10 روپے کے نوٹ کو اٹھائیں گے، حالانکہ اس 10 روپے کے نوٹ کو اٹھانے میں ہمیں کیا ہوئی، جو نیچے اترنا پڑا، پھر اس کو اٹھانا پڑا، صفائی کرنا پڑا جھاڑ جھوڑ کے لیے، پھر جو ہے اس کو لے کے اوپر آنا پڑا، پھر یہ بھی شرمندگی ساتھ میں لگی رہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہے گا میرا تو 10 روپے کا نوٹ ہے، تم نے کیوں اٹھا لیا؟ یہ ساری چیزیں سامنے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس 10 روپے کے نوٹ کو اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک اس 10 روپے کی اہمیت ہے، اس 10 روپے کو وہ اہمیت دیتا ہے۔ تو میں یہ جو مثال آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں نے اس وجہ سے کوشش کی کہ ہم جتنی جس چیز کو اہمیت دیں گے تو ہم اسی کے مطابق اس کی خدمت کریں گے، سمجھ رہے نا؟ اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ مسجد کا کیا مقام ہے، اس کی تعمیر، اس کی ضروریات، اس میں جو خدمت انجام دیتے ان کی ضروریات کے خیال رکھنے کا کیا مقام ہے۔ یہ آپ کے اندر جبھی اس کا جذبہ ہوگا جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی، مسجد کی حفاظت، اس کی ہر اعتبار سے اس کے وقف کی جائیداد کی حفاظت، یہ تمام چیزوں کے ہم خیال اور تمام چیزوں پر جو ہم غور کریں گے جبھی کریں گے جب اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اوساطها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں، جگہوں میں سب سے بہتر جگہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض یعنی جو ہے جس میں بری جگہ وہ کیا ہے؟ بازار کو قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی کہ اس روئے زمین میں یہ جو پورے گاؤں آباد ہے، اس پورے گاؤں سے افضل کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد یہ اسلام کا مرکز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گھروں سے افضل، یعنی ایک محلے میں تمام گھر ہیں، اس گھر سے افضل سب سے گھر کیا ہے؟ وہ جگہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اور تمام جگہوں سے سب سے بدترین جگہ وہ کیا ہے؟ وہ چائے کی دکان ہے۔ اور یہ کیونکہ وہاں کیا ہوتی ہے؟ مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے مانگا جاتا ہے۔ لیکن چائےوں کی دکان میں، بازاروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبتیں کی جاتی ہے کہ فلاں کی بیوی ایسی، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں کیا ہوتی ہے؟ غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسجد کو سب سے افضل قرار دیا ہے، سمجھ رہے؟ اور میں آگے آپ کو بتاؤں کہ مسجد جو ہے یہ اسلام کا مرکز ہے۔ مرکز سمجھتے ہیں نا کہ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی حفاظت کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کی دولت دیا ہے اور ہمیں جو دین دیا اس دین کی حفاظت مرتے دم تک کرنی ہے، تو اسلام کا یہ واحد مرکز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہاں سب سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے جو کمرے نہیں بنایا، روم نہیں بنایا، نہ کوئی محلات کھڑا کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اور کس اعتبار سے تعمیر کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی تعمیر کیے وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور وہ کسی زرارہ بن ربیع کی کفالت میں تھا، پرورش میں تھا۔ ان سے جا کے مشورہ کیا، ان دونوں یتیم بچے نے اس زمین کے ٹکڑے کو 10 دینار کے جو ہے عوض میں اس زمین کو فروخت کیا، بیچ دیا، اور اس کی رقم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تم نے وہ کام کیا کہ قیامت تک اس مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تم کو جو ہے قیامت تک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے، نہیں، مسجد و اسلام کا وہ قلعہ ہے جہاں سے سیاست بھی ہوگی، جہاں سے علم بھی سیکھا جائے گا، جہاں سے ایجوکیشن ہوگی، جہاں سے جو ہے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد ہوگی، وہ مسجد ہی ہے۔ ہم نے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ہم نے سماج میں جو برائیاں ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم نے یہاں آواز نہیں اٹھایا، ہم نے اس کے لیے جو ہے ایک کوئی ترتیب قائم نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے کہ مسجد میں صرف
اللہ جو ہے نماز کی باتیں ہوگی. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی الگ سے مدرسہ یا اسکول نہیں تھا، بلکہ مسجد کے اندر ہی وہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی. وہ ایسا جو ہے ترتیب بنا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہاں سے جب بڑے بڑے ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکیم بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفسر، محدث اور مفتیان کرام پیدا ہوئے. لیکن ہم یہ سمجھتے کہ مسجد میں اگر کوئی سیاست کی بات کر دے کہ بھائی کون اچھا ہے، کون اچھا لیڈر بنے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی مسجد میں جا کے اس طرح کی باتیں ہو گئی، یا مسجد میں بھائی برائی ہو رہی، کسی کے گھر میں جو ہے شادی بیاہ میں خرافات ہو رہا ہے، یا کوئی جو ہے کھلے عام زنا خوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور اس کے خلاف باتیں ہو جائے، تو بھائی مسجد میں اس طرح کی باتیں ہو رہی. یہی تو مرکز ہے جہاں سے مسلمانوں کے حال پر کیا کرنا ہے اور مسلمان کس طرح زندگی گزارے گی، یہ یہی سے فیصلہ ہوگا. لیکن ہم نے اور آپ نے کیا ہے کہ ہمیں مسجد کی کیا آداب ہے، کیا احترام، ہم اس کی خیال نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا وہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سمجھ رہے؟ اب اس کی تفسیر آپ سمجھیے کہ اللہ کے لیے گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں ایک اینٹ لگاتا ہے، کوئی زمین دیتا ہے، کوئی کام کر کے دیا، کوئی چٹائی دیا، کوئی جو ہے پنکھے لگوایا، کوئی الگ الگ طرح سے کوئی سیمنٹ دیا، کوئی بالو دیا. یہ تمام کے تمام جو اللہ کا گھر بنا رہا ہے، کوئی اپنے فری میں ہی کام کر کے دے رہا ہے، لیبری کا کام کر کے دے رہا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اس حصے میں شریک ہے اور اس حدیث کے اندر، اس فضیلت کے اندر شریک ہے. سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے گھر بنائے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اس میں سجدہ کرتے رہیں گے، لاکھوں کروڑوں سجدے ہوں گے، ان سجدوں میں ان کا حصہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہی حدیث کا مطلب ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضروریات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. لیکن آج ہم جب مسجد کے نام پہ چندہ کیا جاتا ہے یا مسجد کے نام پہ کوئی ضروریات کی جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو پھر ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں، یا مسجد کے امام کے نام پہ یا کوئی اور نام پہ جو ہوتا ہے تو پھر اس میں بہانہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مسجد کی اہمیت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک گھر میں اگر جو 3 موبائل ہے اس میں کتنے ریچارج کیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہیں اگر آپ کو مسجد کے نام پہ، اماموں کے نام پہ اگر چندہ کیا جاتا ہے، پھر دینے میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا روپیہ دے دیا جائے گا، ایسے کر دیا. یہ مسلمانوں کا حال ہے. لیکن وہ حالات یہ ہو گیا ہے کہ آج اچھے پڑھے لکھے لوگ یا اچھے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں سکھانا چاہتے، اس وجہ سے کہ میرا بچہ جا کے 5,000 6,000 7,000 10,000 12,000 میں جا کے امامتی کرے گا تو گھر کیسے چلے گا. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کی فکر نہیں کرتے. ایک گھر میں جب 900 روپیہ یا 1000 روپے ایک مہینے میں ریچارج میں خرچ کر سکتا ہے، لاکھوں روپے ایک گاؤں سے 300 کی آبادی ہے، ایک گھر میں اگر 3 موبائل ہے، وہ 300 روپے اگر کے آپ جوڑیے کتنے روپے ہوتے، وہ امبانی کو دے سکتا ہے. لیکن اگر وہی امام کے لیے اگر 20 روپیہ 10 روپیہ مانگا جاتا ہے تو پھر اس میں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا کہ وہ دن دور نہیں کہ وہ دن ایسا بھی آئے گا. اگر یہ حالات رہی امت کی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے کے لیے کوئی دیندار امام نہیں ملے گا. وجہ اس کی ہوگی کہ لوگ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ بھوک مری سے مرے، میرا بچہ اپنی ضروریات یا گھر میں بیمار پڑ جائے یا کسی کو جو ہے کوئی حادثات ہو جائے تو بچہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے. پھر وہ بچے اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں سکھائے گا. یہ کڑوی سچائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کڑوی سچائی ہے کہ آج مسجدوں میں ہم اس کی خیالات اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ ہمارے اندر مسجد کی اہمیت نہیں ہے. مسجد کی تمام ضروریات، یا وہ پنکھا ہو یا وہ لائٹ ہو یا امام کا تنخواہ ہو یا مؤذن کا تنخواہ ہو یا کوئی بھی ضرورت، ان کی چٹائیاں ہو، یہ ساری ضروریات ان محلے کے والے پر ذمہ داری ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ زکات کا پیسہ نہیں لگے گا اس میں یا عشر کا پیسہ، بلکہ اپنی قیمتی چیز کو دینا پڑے گا اللہ کے راہ میں. تبھی تو آپ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. گھر میں جب جنت میں گھر تو جبھی بنے گا جب اپنا جو ہے زکات کا پیسہ اسی وجہ سے تو شریعت منع کر رہا لگانے کے لیے. اس لیے میرے محترم دوستو، وقت کا تقاضا ہے. ہم ہمارا یہ حالات جو دن بدن بدتر ہو رہا ہے کہ اگر
وقف کی جائیداد کو جو ہے اس کو جو ہے اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، یا مسجد کے جو ضروریات ہے اس پر کس طرح ان کو جو ہے ایک خدمت کے لیے کیا بنانا چاہیے، وہ لوگوں کے جو ہے ٹیم تیار ہو کہ مسجد کی کون سی ضروریات ہے یا مسجد کے خلاف کون سازشیں رچ رہی ہے، تمام ضروریات ہم ہی کو خیال کرنا پڑے گا۔ ایک اور بات جو ہے، اصل یہ موضوع میں مجھے اس وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ وقف کا جو مسئلہ ہے، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے کہ 5 دسمبر تک، سمجھے 5 دسمبر تک جتنی بھی وقف کی جائیداد ہے ان کو امید پورٹل کے اندر جو ہے اپنی کاغذات کو جمع کرنا ہے۔ اصل اس کا اعلان میں اس وجہ سے لے کے آیا ہوں، اس کا زیروکس کر کے آپ حضرات اس کو بخوبی سن لیجیے۔ امام بانا ہوا یا درگاہ جو پیر کی زمین ہے، اسی طریقے سے جو ہے قبرستان، آپ اس کو جو ہے بڑھیا سے سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ پائیں گے اچھی طریقے سے اور زیادہ۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور واقف ہیں کہ اس وقت ملک میں وقف جائیدادوں کا تحفظ مسلمانوں کا پریشان کن مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ حکومت تو اس کے خلاف چلی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مساجد، مدارس، خانقاہ، قبرستان، درگاہ، امام بارے، پیر کی زمین وغیرہ دیگر موقوفہ املاک جو ہے، جو املاک یعنی زمین کی ملکیت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے مطابق دفعہ 43 کے تحت تمام رجسٹر اوقاف جو پہلے سے درج رجسٹر ہیں انہیں رجسٹر تو تسلیم کر لیا گیا ہے، تاہم یعنی لیکن دفعہ 3B کے مطابق ان اوقاف کی موجودہ تفصیلات و قواعد کو امید پورٹل پر اپلوڈ کرنا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ امید پورٹل یہ ایپ ہے، اس کے اندر جمع کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ امید پورٹل کا مطلب اس کا مطلب ہے انگریزی میں یونیفائڈ مائنورٹی میپنگ اینڈ امپلائمنٹ فار ایجوکیشن امپلیمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے؟ اس کا انگریزی کا اس کا پورا یہ ہے تفسیر، سمجھ لیں۔ پورٹل پر اندراج کرنا یہ قانونی شرط میں موجود ہے، یعنی قانونی اعتبار سے اگر 5 دسمبر تک اگر ہم اس کو وقف کی جائیداد کو اس میں اپلوڈ نہیں کرتے کاغذات کو تو جو ہے قانون کے نزدیک مانیتا نہیں ہوگا جو اپلوڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ وقت انتہائی محدود ہے، کم ہے 5 دسمبر تک، اور اوقاف کی وہ تمام رجسٹر جائیدادیں جن کی تفصیلی ریاستی وقف بورڈ کے ریکارڈ میں موجود ہے ان کا اندراج اور اپلوڈنگ کا باجرت ممکنہ امید پورٹل پر ناگزیر ہے، ورنہ اوقاف کی جائیداد مثلا مدارس، مساجد، قبرستان، درگاہ اور دیگر مذہبی اوقاف کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے ان کاغذات کو وہاں جمع نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر حکومت اور اس کے خلاف ری ایکشن لے گا، ٹھیک ہے؟ امید پورٹل پر کاغذات کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی بعض وکلاء کے مشورے کے مطابق یہ ذہن نشست ہے، ٹھیک ہے؟ 5 چیزیں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، امید پورٹل پر انہیں جائیداد کو اپلوڈ کرنا ضروری ہے جو وقف جائیداد ہو اور جس کا وقف بورڈ میں پہلے سے اندراج یعنی رجسٹریشن کرایا جا چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2، وقف کی جو جائیداد بھی وقف بورڈ میں رجسٹریشن نہیں ہوئی ان کا امید پورٹل میں اندراج نہیں ہوگا۔ اگر وہ پہلے سے وقف شدہ اگر نہیں ہے، رجسٹریشن نہیں ہے تو اس ایپ کے اندر وہ کاغذ اپلوڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے وہ مدارس، مدرسہ، مسجد، قبرستان اور دینی ادارے جو سوسائٹی ایکٹ یا ٹرسٹ کے ذریعے رجسٹر ہیں ان کی جائیداد وقف پورٹل میں شامل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کیا جو سوسائٹی ایکٹ اور ٹرسٹ کے ذریعے رجسٹر ہے وہ جو ہے وقف پورٹل کے اندر شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چوتھی چیز، ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت اداروں کی کوئی جائیداد وقف ہو اور اس کا پہلے وقف بورڈ میں رجسٹریشن ہوا ہو تو اسے بھی امید پورٹل میں شامل کرنا پڑے گا، سمجھ لیں؟ 5ویں چیز، سوسائٹی ایکٹ یا ٹرسٹ کے تحت چلنے والے کسی ادارے کو کوئی شخص کوئی جائیداد وقف کرتا ہے تو اس کا بھی رجسٹریشن امید پورٹل میں نہیں کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اور تفصیلاً سمجھنا چاہتے ہیں تو بعد میں سمجھ لیجیے گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں کہنا یہ ہے کہ 5 دسمبر تک ٹائم ہے، اس لیے جو درگاہیں کی زمین ہے
اسی طرح جو مسجد کی زمین ہے، مدرسے کی زمین ہے، ہر ایک کو کوشش کرنی ہے کہ اس ایپ کے اندر، امید پورٹل ایپ جو ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے کاغذ کو 5 دسمبر، ٹھیک ہے، آج کتنا 28 تاریخ ہے نا، 5 دسمبر تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی مساجد کی حفاظت فرمائے اور ہم سبوں کو مسجد کی ضروریات کی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔